ملت اسلامیہ تمام تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہان کے لیے رحمت ہے۔ میرے عزیز، آئیے بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم مسئلے کے تعلق سے میرے عزیز، صدقہ فطر، یعنی جو فطرہ دیتے ہیں، فطرہ کیا چیز ہے، کیوں دیا جاتا ہے، کیا معاملہ ہے، کن حضرات کو دینا چاہیے، کن حضرات کو نہیں دینا چاہیے، مکمل بات کرنے والے ہیں۔ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں میرے عزیز۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہوتا ہے، اور ادھر ہر مسلمان پر ایک خاص صدقہ واجب ہوتا ہے میرے عزیز، یعنی کہ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہوا اور ادھر ہر مسلمان پر ایک خاص صدقہ واجب ہو گیا۔ تو میرے عزیز، صدقہ کیوں دیا جاتا ہے، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں واجب کیا میرے عزیز؟ دیکھیے، صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، تاکہ وہ بھی عید خوشی سے منا سکیں میرے عزیز۔ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی خوشحالیاں ہو سکیں، وہ بھی اچھی طرح اس عید کو منا سکیں میرے عزیز۔ اس لیے ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا ہے میرے عزیز۔ اب دیکھیے، صدقہ فطر صرف ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ میرے عزیز فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر اس لیے واجب کر دیا گیا کہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے تلاوتیں کی ہیں، اگر ان میں کوئی خامی ہو گئی ہو تو اس کا کفارہ ہوتا ہے میرے عزیز، تاکہ اس کے صدقے اللہ رب العزت ہماری عبادتوں میں جو خامیاں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دے میرے عزیز۔ ایک یہ بھی طریقہ ہے میرے عزیز، یعنی ایک جو صدقہ فطر ہم ادا کرتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہے، یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے، تاکہ کفارہ ادا ہو جائے، اور جو ہماری عبادتوں میں کچھ کمیاں ہو گئی ہیں، کچھ خامیاں ہو گئی ہیں، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تو وہ دور ہو جائیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائیں میرے عزیز۔ اور دوسری بات تو آپ نے سمجھی کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین یتیم ہیں، جن کے پاس سامان نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تاکہ وہ بھی عید منا سکیں، وہ بھی خوشی منا سکیں میرے عزیز۔ تو دیکھیے، اب صدقہ فطر کس پر واجب ہے، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو عزیزو، صدقہ فطر اس پر واجب ہے جو مسلمان اپنی ضرورت سے زیادہ اپنے پاس مال رکھتا ہو، اپنی ضرورت سے زیادہ۔ مثلا اگر اس کے گھر میں 2 ہیں اور چارپائی 4 ہیں، 2 بندے سونے والے ہیں، چارپائی 4 ہیں، تو 2 چارپائی زائد ہوئیں، تو میرا عزیز ہر اس مسلمان پر جو اپنی ضرورت سے زیادہ مال رکھتا ہے، سامان رکھتا ہے، اس پہ صدقہ فطر واجب ہے میرے عزیز۔ اب دیکھیے، گھر میں جتنے ممبرس ہیں، جتنے ممبر ہیں گھر میں، جتنے انسان ہیں، سب کا صدقہ فطر بنتا ہے میرے عزیز، سب کا، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کا صدقہ فطر بنتا ہے، چاہے بچہ 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بچہ ابھی پیدا ہوا ہو، چاہے 1 گھنٹے کا ہی کیوں نہ ہو میرے عزیز۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹا ہے، 6 مہینے کا ہے، اس کا صدقہ فطر نہیں جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، چاہے بچہ 10 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی صدقہ فطر جائے گا میرے عزیز، اور چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، صدقہ فطر ہر حال میں جائے گا میرا عزیز۔ دیکھیے، صدقہ فطر کب ادا کریں؟ تو اس میں جو مبارک برکت والا دن بتایا گیا ہے وہ ہے عید والا دن، بشرطے کہ عید کی نماز سے پہلے اگر پہلے بھی ادا کرتے ہیں تب بھی رمضان میں ادا کر دیں، عید سے پہلے ادا کر دیں تب بھی کوئی بات نہیں، قابل قبول ہو جائے گا، لیکن بشرطے عید کی نماز سے پہلے جو ضرورت مند حضرات ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے صدقہ فطر میرے عزیز، تبھی قابل قبول ہے۔ اس کے بعد اگر عید کی نماز کے بعد ہم ادا کریں گے تو وہ عام صدقہ ہے، ایک عام صدقہ، پھر وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا میرے عزیز، کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ اسی سے عید مناتے ہیں، اسی سے خوشی مناتے ہیں میرے عزیز۔ اب دیکھیے، صدقہ فطر کتنا بنتا ہے، کتنا ادا کرنا چاہیے؟ تو سب سے آسان بات بتا دوں اور بات ختم کر دوں میرا عزیز۔ دیکھیے، 2 کلو 47 گرام گیہوں، اوسط طریقہ
ہمارے جو چھیتر میں 2 کلو 47 گرام گیہوں یا ان کی قیمت میرے عزیز ایک بندے پہ بنتا ہے، ایک شخص پر 2 کلو 47 گرام۔ لیکن آج کل معاشرے میں یہ ہے کہ وہ گیہوں کشمش کھجور نہیں دے پاتے تو وہ اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں، اور یہ بھی بہتر ہے قیمت دے دیں تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، جن پہ صدقہ فطر بنتا ہے، تو میرے عزیز وہ ان پیسوں سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، بہت تیزی کے ساتھ وہ ان پیسوں سے اپنا سامان خرید لیں۔ اب صدقہ فطر دینا کسے ہے؟ تو میرے عزیز سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کون اس کا حقدار ہے، پہلے پڑوسیوں کو دیکھیں، رشتہ داروں کو دیکھیں، احباب اجداد کو دیکھیں کہ ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے کنبے قبیلے میں ایسے کون ہیں جو اس کے حقدار ہیں میرے عزیز۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند نہیں ہوتے انہیں بھی دے دیا کرتے ہیں، تو نہیں، اس کا خیال کریں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں میرے عزیز، چاہے وہ رشتہ داروں میں کیوں نہ ہو یا پڑوس میں کیوں نہ ہو، لیکن حق انہی کا بنتا ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، مسکین یتیم ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، حق انہی کا بنتا ہے میرے عزیز۔ آئیے ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں۔ آج کل کیا دیکھا جا رہا ہے کہ مساجدوں میں، یعنی مسجد میں مانگنے والے اپنا سوال رکھتے ہیں، جیسے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ 2 جملے بولتا ہے، بولے میں پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے، اور تیسرا جملہ وہ رو کے بولتا ہے، یعنی وہ انداز ایسا کر لیتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ رو رہا ہے، انداز ایسا کر لیتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ رو رہا ہے میرے عزیز۔ تو دیکھیے، جو مسجد میں سوال کرے اسے منع کرے، اسے نہ دے، اسے منع کرے، اس سے کہیں کہ بھی اپنا سوال تو مسجد سے باہر کرنا۔ اگر تو ضرورت مند ہے، اگر تو صدقہ فطرہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو بھئی مسجد میں سوال نہ کر، تو باہر سوال کر۔ اس لیے کہ میرا عزیز ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی شخص کا کوئی سامان گم ہو گیا، مسجد نبوی میں کسی شخص کا کوئی سامان گم ہو گیا، تو ان صحابہ نے اعلان کر دیا کہ میرا وہ سامان گم ہو گیا ہے، ان صحابہ نے اعلان کر دیا کہ میرا وہ سامان گم ہو گیا ہے، کھو گیا ہے۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کرے وہ تیرا سامان نہ ملے، یعنی نبی پاک نے ناراضی کا اظہار کیا۔ مسجد میں بولنا، شور کرنا اور سوال کرنا یہ سب غلط ہے، اگر ضرورت مند ہے تو وہ مسجد سے باہر سوال کرے۔ نبی پاک نے فرما دیا کہ اگر ایسا ہے تو اللہ کرے کہ تیرا سامان نہ ملا میرا عزیز۔ تو جو خود کا ذاتی مال ہے اس کا سوال کرنا بھی منع ہے میرا عزیز، تو مانگنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو عزیزو اس سے بچیں، مساجدوں میں جو بھی سوال کرنے والا ہے اس سے کہیں کہ آپ اپنا سوال، اگر واقعی آپ اس کے حقدار ہیں تو باہر سوال کریں۔ عزیزو میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی، اللہ پاک سے دعائیں معاف فرمائے۔ فقط بالسلام واللہ اعلم بالصواب۔